کہتے ہیں جی کہ عذاب قبر جو ہے دنیاوی قبر میں ہوگا یا برزخ میں ہوگا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اسی قبر میں ہوگا کہ حضور دو قبروں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ انہما یعذبان، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہوگا۔ باقی بات سمجھو، برزخ سے کیا تم نے مراد لیا ہے کہ برزخ بھی کسی قبرستان کا نام ہے؟ اللہ کے بندے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ عالم آخرت ہے۔ یہ جو درمیانی زمانہ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس لیے علماء کہہ دیتے ہیں کہ برزخی زندگی میں، کیونکہ عالم جو برزخ کا ہے، ورنہ نعیم ثواب عذاب سب ان قبروں میں ہوگا۔ اور انہی قبروں کے بارے میں حضور نے فرمایا الا فزوروها، ان قبروں پہ جا کے زیارت کیا کرو۔ انہی قبروں پہ جو زمین پر ہیں، برزخ میں نہیں ہے، حضور آگے جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ ہاں زمانہ برزخ کا ہے، عالم برزخ ہے۔ یاد رکھیں، انہی مسائل میں پڑھ کے بہت سارے لوگ بیچارے راستے سے ہٹ گئے، حالانکہ ائمہ اربعہ کا متفق فیصلہ ہے کہ عذاب القبر حق ولا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ قیامت سے پہلے قبر میں روح لوٹائی جاتی، روح نہ لوٹائی جاتی، سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال جواب کیسے ہو رہا ہے؟ لوٹائی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ روح میں یہ چلی گئی، اب ہم نے اس کو پھر داخل کر دیا، روح علیین میں رہے گی۔ اللہ تعلق جوڑ دیتے ہیں اس کا قبر سے۔ جیسے آپ کے موبائل ہے، وہ اصل تو سیٹلائٹ اوپر کھڑا ہے نا آسمان پہ، اس سے تعلق جڑا، ساری دنیا سے جڑ گیا۔ فرض نماز کے بعد یا ویسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا ثبوت ہے؟ بالکل، حضور کئی مرتبہ رفع یدیہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں، تمہیں نہیں نظر آئی؟ استسقاء میں تو حضور نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یہی میں نے عرض کیا ہے نا کہ آج کل بس ہماری پوری جو مشینری ہے نا، جو دماغ ہے نا، وہ اسی طرف لگا دیا گیا ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگو یا بغیر اٹھا کے مانگو، ہاتھ کتنے اونچے اٹھاؤ کتنے نیچے اٹھاؤ، ہاتھ کتنے فاصلے سے رکھو، ہاتھ ملا کے رکھو، بس انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹانگیں نماز میں کتنی کھولو، 4 انچ کا فاصلہ ہو یا 8 انچ کا ہو یا 10 انچ کا ہو یا 12 انچ کا ہو، کھڑے ہوں تو جب پیمائش کریں ہم باقاعدہ پیمانے لے کر۔ اللہ کے بندے، حکم ہے کہ صفے برابر ہوں، یعنی ان میں کوئی خلل نہ آئے۔ باقی فاصلے کی بات ہے تو جب آدمی رش ہوتا ہے تو مل کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھلی جگہ ہو تھوڑا کھلا ہو کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ دوسرے کے ساتھ ربط رہے اور صف میں کوئی ٹیڑھا پن نہ آ جائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت تھی، ہم نے جھگڑے بنا لیے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 159، دین کے ٹکڑے جو فرقوا دینہم، مراد یہ ہیں جو یہودی ہیں، جو خوارج ہیں، جو روافض ہیں، جو فرق باطلہ ہیں۔ ائمہ اربعہ نے ٹکڑے نہیں کیے، انہوں نے تو 4 ٹکڑے بنا کے دین کو اکٹھا کر دیا۔ اب تمہارے دماغ میں خلل ہو تو ہم کیا کریں گے؟ یہ آیتیں دیکھ لو کس بھی اتری تھی، کن کا آگے پیچھے کس کا ذکر ہے۔ شیعہ بریلوی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں بالکل۔ میرا رشتہ جس لڑکی سے ہوا ہے اس کے گھر والے فی الوقت نکاح کے لیے راضی نہیں ہیں، کیا ہم گھریلو نکاح سے پہلے چھپ کر نکاح کر سکتے؟ نہیں کر سکتے چھپ کر۔ جو اپنے ماں باپ کی عزت کو بیچ کے آ جائے گی، تیری عزت بھی بیچے گی انشاءاللہ، فکر نہ کرو۔ جو ماں باپ کو چھوڑے گی تیرے لیے تو تجھے نہیں چھوڑے گی کسی اور کے لیے۔ بالکل چھپ کے نکاح نہیں ہوتے۔
لا نکاح، نکاح کا معنی یہ اعلان ہے، چھپ کے تو زنا ہوتا ہے، نکاح تھوڑا ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد صف بدی جا سکتی ہے، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ سمجھنے کے لفظ کیا ہے۔ کسی نامحرم لڑکی کے لیے طواف کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا؟ تمہیں لڑکیوں کا کیا چکر پڑ گیا ہے؟ طواف بھی اسی کے لیے کر رہا ہے، اسی سے چوری نگاہ کرنا چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے۔ قصر نماز میں سنت معاف ہے، لیکن پڑھیں تو اللہ ثواب دیں گے۔ اگر غسل کرنے سے پہلے نیت کر لیں اور وضو کے شرائط پورے کر لیں کہ ہاتھ دھوئیں، ناک میں پانی دیں، کلی کریں، تو پھر وہ وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل کے بعد دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہندو کے نام کے لیے عمرہ یا طواف نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کرو۔ حرم کی حد کہاں تک ہے؟ ہر جگہ لکھی ہوئی ہے، ادھر مسجد عائشہ کے قریب ہے، ادھر جیلانہ کے قریب ہے، ادھر عرفات کے قریب، ہر جگہ حدود حرم لکھی ہوئی۔ عبدالرحمن مکی صاحب کوئی اور صاحب ہے، میں نہیں ہوں، میرا نام تو محمد مکی ہے۔ تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اپنا عمرہ کر لیا اپنے ملک سے آ کر، اب افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں، لیکن عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں اور جیلانہ سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے فعل رسول ہے اور یہاں قول رسول ہے۔ وہاں سے خود حضور نے عمرہ کیا ہے اور مسجد عائشہ سے حضور کے حکم پہ بھی عائشہ نے کیا۔ عمر میری زیادہ ہو گئی ہے، رزق کم ہے، گھر بھی نہیں ہے، کیا شادی نہ کرنا گناہ ہے؟ بالکل شادی نہ کرنا گناہ ہے۔ النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا شادی کرنا، نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور ومن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے بھلے سمجھے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ شادی کرو تو رزق بھی مل جائے گا۔ ایک ریا رزق میں کھانے والی چیزیں آئی ہیں یا کپڑا مکان وغیرہ، ہر چیز رزق ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے۔ رزق کا معنی صرف کیا ہے؟ وہ یعنی وہی بسل تھوم، وہ رزق ہے۔ اولاد بھی رزق ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد میری بیوی نے میری ساس اور ماں کے بال کاٹے، ٹھیک ہے، پھر میری ماں نے اس کے بال کاٹ، کوئی بات نہیں۔ جب دونوں عمرہ کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ مکے میں جو دیوال کا وقت ہے وہ تقریباً یوں سمجھ لیں آج کل کے وقت کے مطابق جب 12 بجتے ہیں نا، 12:04-5 پہ دیوال ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران یا ویسے کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بالکل نہیں بنانی چاہیے۔ بھائی اتنا لمبا چوڑا تو مسئلہ نہیں پڑھا جا سکتا نا۔ ظہر کی نماز سے پہلے حیض آنے کی وجہ سے میقات میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، وضو کر کے احرام باندھ لیا تو نیت تو کر لی نا، ٹھیک ہے۔ اب حیض سے فارغ ہو کر آپ کو مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت ہے، آپ تو احرام باندھ کے آئی ہیں نا۔ آپ نے تو باقاعدہ مقصد ہے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آخر نیت کی ہے، تو جب نیت کر کے آئی ہیں پھر مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا بڑا عمرہ ہے۔ جب آپ پاک کو غسل کر کے عمرہ پورا کریں۔ میرے بھائی کے 3 بچوں کا باپ ہے، بیوی کے طلاق مانگنے پر میرے بھائی نے گھر اور خاندان کے افراد کے سامنے بیوی کو 4-5 مرتبہ طلاق دی ہے، پکا کام ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے۔ اب مانے نہ مانے کا کیا مطلب؟ سارا خاندان گواہ ہے۔ طواف کے اندر تیز تیز دوڑے نہ لگائے، آرام سے چلے۔ آپ خود مکے مدینے میں دعا کر کے جائیں، اللہ دوبارہ نصیب کرے۔ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہونا جو ہے بالکل، کیونکہ وہ کعبے کی زمین ہے نا،
کعبۃ اللہ کا اندر ہے نا، گویا آپ کعبے کے اندر کھڑے ہیں، اور یہ مصلی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. حضرت اسماعیل یہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. حتیم میں نفل نہیں پڑھے، کوئی گناہ نہیں، پورے مکے میں پڑھ لو، لیکن موقع بھی دے تو پڑھ لو. قرض کی وجہ سے پریشانی ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کرو. نفلی طواف کے بارے میں، طواف افضل ہے مسجد عائشہ سے عمرے کرنے میں. جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف کرتے رہو، طواف افضل ہے. میں نے مدینے سے واپسی پہ میقات پر احرام باندھا تھا، احرام کی نیت کر لی تھی. مکہ میں ہوٹل میں آ کے سامان کے رکھنے کے بعد غلطی سے غیر دانستہ طور پہ عمرے کی ادائیگی سے پہلے غسل کے لیے احرام کھول دیا. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج، غسل کر سکتے ہیں آپ. حضور پاک نے حج میں مینا میں بھی غسل فرمایا، عرفات میں بھی غسل فرمایا، تو احرام کھولا نہیں تھا. کوئی دم نہیں آپ پر. عمرے کرنے کے بعد حلق کے بغیر سو گیا، چادر چہرے کو لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، بال نکال لیے، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں، سو گیا. سونے والے کا کیا گناہ ہے؟ محراب مسجد سے باہر ہے یا مسجد کے اندر؟ نہیں، محراب الگ ہوتا ہے. اگر مسجدوں میں محراب بنے ہیں تو امام صاحب ایسے کھڑے ہوں کہ کم از کم ان کے قدم جو ہے محراب سے باہر ہوں، تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ امام اندر کمرے میں ہے اور ہم باہر کھڑے ہیں. کل میں احرام میں دبئی سے جدہ آیا، راستے میں احرام پر چائے گر گئی، واش روم میں لوشن سے دھو ڈالا. 2-4 یا صدقہ کر دے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر رش کی وجہ سے احرام کا کچھ حصہ تھوڑی دیر کے لیے سر پہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ میرا شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، میری عمر 20 سال تھا، میرا مرضی نہیں تھا، زبردستی ہوئی. ابھی 3 بچے ہیں، لیکن بیوی سے کو بالکل بھی پیار نہیں ہے، بلکہ بات کرتا ہوں تو بیوی کی نظر سے دیکھتا ہوں. بہرحال گزارش یہ ہے حضرت، 20 سال کی عمر تھی اور آپ نے شادی کی، آپ کی مرضی نہیں تھی، تو 3 بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یعنی کیا کہہ رہے ہو، تیرے بچے نہیں ہیں؟ اللہ کے بندو سلو کرو، برداشت کرو. بیویوں میں کچھ نہ کچھ تو انسان ہے نا، غلطیاں بیویوں میں بھی ہوتی ہیں، خامد میں بھی ہوتی ہیں. کیوں اپنا گھر برباد کرتے ہو؟ باقی اگر عورت محبت نہیں کرے، اس کی وجہ ہے کہ تم نے بھی کبھی محبت سے نہیں دیکھا. تم بھی ہر مہینے اس کو 500-1000 روپیہ جیب خرچ کے لیے دیا کرو، دیکھو محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یعنی خرچے گھر کے علاوہ ہے کہ یہ تیرے لیے ہے، تو اب اپنی مرضی سے خرچ کر، دیکھو تمہارے ساتھ پھر محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. صفا میں غلطی ہو گئی، مروہ سے شروع کیا، صفا پہ ختم کیا، وہ ادا ہی نہیں ہوا، دم پڑ گئی. میں جماعت میں کبھی رفعین کرتا ہوں، کبھی فاتحہ پڑھتا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا. اللہ ہدایت دے، 2 کشتیوں میں سوار نہ ہوں، انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے. یہ خود اب مجتہد بن گیا نا، کبھی اس پہ عمل کر لیا، کبھی اس پہ عمل کر لیا، ماشاءاللہ. حالانکہ نہ رفعین کا معنی آتا ہوگا، نہ اس کو فاتحہ کا ترجمہ آتا ہوگا. عمرے کی نیت کی، عمرے کا احرام باندھا، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ، بیماری کی وجہ سے احرام کھول دیا، عمرہ نہیں کیا. اگر نیت کی تھی، لبیک پڑا تھا، پھر عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی. عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو. میں نے پہلا عمرہ کیا اور میں نے حل کروا لیا، دوسرا عمرہ کیا، خود ہی سر پہ ریزر سے بال کاٹ لیے، تو کہیں کہیں سے بال کٹ گئے، کہیں پہ رہ گئے، کوئی حرج نہیں، ہو گیا. فرض نماز میں مقتدی ثنا پڑھے گا.
کہ حضور پہ دعا درود و سلام بھیجو تو ہم بھیجتے نہیں ہیں؟ کیا جب نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام نہیں بھیج رہے؟ پھر آگے اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ درود نہیں بھیج رہے؟ تو جو حضور نے بھیجا ہے، جیسے سمجھایا ہے، ہم نے بھی اسی طرح بھیجنا ہے نا۔ یہ کھڑے ہو کر بھیجنے کا حکم نہیں دیا حضور نے۔ دعا کرنے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا، وہ بھی حضور سے ثابت ہے، چونکہ اللہ کی رحمت کو اپنے چہرے پہ لایا جاتا ہے، تفاعل خیر ہے۔ حضور پاک تکبر کرنے والے کی بھی شفاعت، اگر مسلمان ہے تو کریں گے گناہ گاروں کی، تکبر کرنا بھی تو گناہ ہے نا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے ان کی میں شفاعت کروں گا۔ صدقہ خیرات امیر اور غریب سب کھا سکتے ہیں، غریب تو خیر نہیں کھا سکتا، صدقہ امیر نہیں کھا سکتا ہے، لیکن اگر کھا لے من نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ غریبوں کے لیے انما الصدقات للفقراء، چاہے واجبہ ہو یا نافلہ، غریبوں کو دے۔ وفیدین کرنا بھی حدیث میں موجود ہے اور نہ کرنا بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ وطر پڑھتے تھے، سب مسلمانوں کے وہ 5 وہ 3 وطر پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ایوب بھی نہیں ہے، حضرت ابی ابن کعب ہیں، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، مسئلے پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر نے ابی ابن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے ان پہ لوگوں کو کھڑا کیا کہ 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وطر پڑھاتے تھے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ مسعود، حضرت سب 3 وطر پڑھتے تھے۔ کفن کی چادریں دیتے ہیں کہ زمزم سے دھو کے لے آؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات اپنی اپنی ایک محبت کی بات ہے، شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ بہرحال حیات و مات کے مسئلے کے لیے تمہارے مولوی کافی ہیں، مجھے خدا کے لیے معاف کرو، وہ لڑنے کے لیے کافی ہیں ماشاءاللہ۔ علماء حرمین کے باقاعدہ عقیدے لکھے ہوئے موجود ہیں، باقاعدہ ان کی کتابیں موجود ہیں، کھول کے پڑھ لو، فتاوی ابن تیمیہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیخ فضیل المغفور مرحوم عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے حج اور عمرے کے مسائل کی، وہ بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ ابو داؤد کی حدیث نقل کی ہے کہ جو آدمی مجھ پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ میری بیٹی ہے، عمر 5 سال ہو گئی، زبان کانوں سے معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اس کو زمزم بھی پلاؤ، اور آج کل اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، باقاعدہ آپریشن ہوتے ہیں۔ اب تو آپ کے ملک میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، ورنہ پہلے تو یہ یورپ ہوتے تھے، تو اس سے آدمی پھر بولنا شروع کر دیتا۔ حیض کی حالت میں عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں داخل ہو سکتی۔ حلق کرانا افضل ہے، قصر کرانا بھی جائز ہے، لیکن سارے بالوں کا ٹک نہیں لگانے۔ ہم عمرے کے دوران اگر مسلسل روزے رکھیں، طواف کے بعد زمزم پینے کا کوئی حکم نہیں، یہ بڑھیا مسئلہ ہے۔ رمضان جو ہوتا ہے تو کیا ہر طواف کے بعد لوگ زمزم پیتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو یار، اپنے مسئلے گھڑتے ہیں۔ مونچھوں پہ اس طرح پھروائیں، اس طرح نہ پھروائیں، کچھ نہ کچھ نظر آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، یہ نہیں کہا کہ مونڈو۔ نماز کے اندر باہر جتنے فعل سننا ان کو ادا کرنے کا بالکل ثواب ہے، اگر نہیں ادا کرے گا تو ثواب سے محروم ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن تراشنا، بالکل جمعہ کے دن جو ہے آدمی کی حجامت کرانا، اپنے اندر کی صفائی کرانا، ناخن تراشنا، بغلیں صاف کرانا بالکل سنت ہے۔ وضو میں گردن کا مسح صرف احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو، نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے تو صرف ہم دہراتے ہیں۔ پاکستان کی مساجد میں خواتین نہیں جاتی، وہاں چونکہ رواج نہیں ہے،
اور عورت کے لیے نماز افضل بھی گھر میں ہے. بیوتہن خیر لہن، حضور نے فرمایا گھر افضل ہے. یہ تو مکہ مدینہ نہیں ہوتے کہ قسمت سے آدمی آتا ہے، اب یہاں بھی اس کو مسئلے بتاتے رہے. جزاک اللہ، اچھی بات ہے. آپ نے لکھا ہے کہ حجامہ انشاءاللہ سوچ تو میں رہا ہوں، بس سستی کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا. بہرحال جو بھی عورت جہاں بیٹھے پردے کا خیال رکھے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نبی کریم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. بی بی عائشہ کا قول ہے. کچھ صحابہ حضور کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں اور کچھ رؤیت کے قائل ہیں. 14 دن کا پیکیج ہے، تاریخ تبدیل نہیں کرتے. جبکہ عموماً ایک گھر کے 3 سے 4 لوگ آتے ہیں. اگر عورت کو ایام حیض آ جائے تو خیال رکھے نا ان دنوں میں نہ آئے، یا گولیاں لے لیں تاکہ حیض نہ آئے. یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. عمرہ کا، خانہ کعبہ کا، لیکن صفا مروہ کے چکر لگانے سے پہلے میں نے سر گنجا کرا لیا، دم پڑ گئی. میں عمرے کے لیے پہلے مدینے آیا، پھر مکے میں آیا، کوئی بات نہیں. بلکہ بعض علماء نے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی پہلے مدینے آئے پھر مکے حاضر. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ دعا کیا کریں اور ان کے لیے آپ حج کریں، عمرہ کریں. اپنے شہر سے تحفے کے لیے تحفے لے کر عمرے کے بعد لوگوں کو ہدیہ نہیں، ان کے ساتھ بھی 2 نمبر کام کرو گے. یعنی ہدیہ وہیں سے لو گے اور ان کو دے دو گے، تو اس سے نہ دو، وہاں سے تو وہ خود بھی لے سکتے ہیں. تم صرف اصل ہدیہ دو، زمزم یا کھجور، باقی کسی چکر میں پڑو ہی نہیں. اللہ